بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور ایمان والے بھی اسی کتاب پر ایمان لائے۔ سب کے سب اللہ ہی پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق قائم نہیں کرتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے بقدر ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور ثواب بھی اس کو وہی دیتا ہے جو اس نے کیا ہے، اور اس کو گناہ بھی اسی کا ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہم پر ایسا سخت بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا۔ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ رکھیے جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہم سے درگزر کا معاملہ کیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم کا معاملہ کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور ہماری آپ مدد کر دیجئے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی؟ اس سے پہلے ایک اور آیت آئی تھی اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ رب العزت اس کا حساب تم سے ضرور لے گا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہمارے لیے عمل کرنا بہت آسان تھا، اس لیے کہ حساب تو اسی کا ہوگا جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، لیکن اس آیت نے ہمارے اوپر ایک بوجھ سا ڈال دیا ہے
کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کا بھی حساب لیں گے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہمارے دل اور دماغ میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب تو ہم کو اور ہماری نجات کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہمیں نجات مل جائے، ورنہ ایسے دن بھر کے اندر ایسے خیالات بہت سارے آتے ہیں بغیر ارادے کے اور بغیر اختیار کے، اس پر بھی اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح کہنے لگے اور کہہ رہے ہو کہ اہل کتاب تو یوں کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کو سنا اور انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یوں فرمایا اور خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ایسا کچھ نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات پر خاموش رہے اور صحابہ کو یوں فرمایا کہ تم کو یوں کہنا ہے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ شک میں پڑیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایمان والا تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے فوراً اس حکم کے اوپر کھڑا ہو جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم کو یہ کرنا ہے، سمینا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کوئی بات نہیں کہی۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس سے یہ 2 آیتیں لے کر آئے اس کے جواب میں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جس بات کو بیان کیا ہے، ایک تو ان آیتوں کا سبب نزول یہ بنا، اور اس کے بعد صحابہ کو جو یہ سوال پیش آیا تھا کہ ہر کام چاہے وہ ہمارے اختیار میں ہو یا ہمارے اختیار میں نہ ہو، اللہ رب العزت ہماری پکڑ فرمائیں گے، تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے آخری آیت میں دے دیا۔ ہم آیت کی تفصیل دیکھیں اس سے پہلے، ویسے تو سورہ بقرہ شروع سے لے کر الف لام میم سے لے کر آخری رکوع اور آخری لفظ تک پوری کی پوری سورہ بقرہ جو ہے بڑی فضیلت والی ہے۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی اس کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں یہ اور بھی زیادہ جو ہیں فضیلت کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لے، آمن الرسول سے اخیر تک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری رات اس کے لیے کفایت کرے گی۔ کفایت کرنے کے الگ الگ مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ کفایت کرنے کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ پوری رات وہ جناتوں کے اور انسانوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، کہ جنات اور انسان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کفایت کرنے کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز اس تک نہیں پہنچے گی۔ کفایت کرنے کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ دن بھر کے اندر آدمی اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جو ہے اپنی زندگی کے اندر روزانہ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، فرائض کے بعد، سنتوں کے بعد نوافل کے اہتمام کرتے ہیں۔ اگر دن بھر کے اندر اس کے اعمال جو ہے رات تک چھوٹ چکے ہیں، مثلا کوئی قرآن کی تلاوت کرنا رہ گیا، کوئی اللہ کا ذکر کرنا رہ گیا، ان 2 آیتوں کے پڑھنے کے بعد وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے یہ 2 آیتیں عرش کے خزانوں کے اندر سے ملی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں مجھے ملی ہے۔ اگر کوئی ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا پوری رات جو ہے وہ محفوظ رہے گا، ہر چیز سے، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی اور بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں مجھے اس وقت ملی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے، اور اسی دوران جو ہے ایک دروازہ آسمان کے اندر کھلا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے کے اندر سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، اور وہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا تھا۔ وہ فرشتہ جو ہے ہدیہ اور تحفہ لے کر آیا اور جبرائیل امین کو دیا، اور جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہ تحفہ بھی ایسا ہے، یہ ہدیہ بھی ایسا ہے کہ آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ کون سا ہدیہ اور تحفہ تھا؟ ایک تحفہ تو یہ تھا جس کو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بیماری سے شفا اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرا تحفہ یہ دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور بھی فضائل جو ہے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، تو ہم روزانہ جو ہے رات کے سوتے وقت بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ان 2 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب ان آیتوں کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ ان آیتوں کی تفصیل کے اندر تو سب سے پہلے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ کیا تعریف بیان فرمائی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کے نازل ہونے کی جو سبب ہے اور واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا گیا، ہم اس کو سامنے رکھ کر ان آیتوں کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ رب العزت ایسے اعمال پر بھی پکڑ کر لے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر یہ 2 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 2 آیتوں کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ سب سے پہلے تو ایمان والے کی تعریف فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ رسول تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف نام لے کر نہیں بیان فرمائی بلکہ رسول لے کر بیان فرمائی، جو آپ کی صفت خاص ہے، رسول ہونا، نبی ہونا۔ ایک ہوتا ہے آدمی نام لے کر تعریف کریں، اور ایک ہوتا ہے کسی آدمی کو جو ہے اس کی صفت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ دونوں کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کا نام لے کر تعریف کیا جائے کہ عبداللہ بھائی تو ایسے ہیں، ویسے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، لیکن ان کی صفت، ان کی کوئی خاص صفت ہے، ان کی کوئی خاص عادت ہے کہ وہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی تعریف کی جائے، وہ اخلاق کے پیکر ہیں، وہ جو ہے اچھی صفتوں والے ہیں، تو آدمی ایک صفت لے کر اس کا نام، اس کے نام کا تذکرہ کریں تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا بلکہ آپ کی صفت رسول کو تذکرہ فرمایا گیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ اپنے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور ایمان والوں کی الگ سے تعریف فرمائی کہ والمؤمنون، کہ ایمان والے بھی۔ تو دونوں کے درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ فرق بیان کیا کہ ایمان لانے میں تو دونوں برابر ہیں، اللہ کے رسول بھی اور ایمان والے بھی، لیکن الگ الگ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے ایمان کا درجہ بہت زیادہ اوپر ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کا درجہ نبیوں سے نیچے ہے۔
اسی لیے دونوں کے درمیان میں اللہ رب العزت نے فرق بیان کیا گیا۔ اب کن باتوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں؟ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر جو ہے صرف اشارہ کیا گیا تھا ایمان کے تعلق سے۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو چیز ہم نے ان کو رزق کے طور پر دی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نازل کی گئی جو ان کی طرف سے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر شارٹ بیان کیا گیا، یہاں پر تفصیل بیان کی گئی۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ ایمان والے وہ ہیں آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو نبی آئے ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اس سے پہلے جتنے رسولوں کے اوپر کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو آگے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی، وملائکتہ، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، وکتبہ، تمام کتابوں پر ان کا ایمان ہے، ورسلہ، تمام رسولوں پر ان کا ایمان ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی رسول آئے ہم ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں اور اس رسول کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا انکار کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، صرف اتنا بھی اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تورات کو نہیں مانتا تو وہ ایمان سے نکل گیا، میں انجیل کو نہیں مانتا، ایمان سے نکل گیا، اس لیے کہ ہم کو تو ان چیزوں پر ایمان لانے کو کہا گیا۔ اور وہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آئے اور ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا، قبول کر لیے۔ اب اخیر میں اللہ رب العزت اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ سورہ بقرہ کے اندر ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کر دیا، ایمانیات کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے۔ جو بنیادی 5 شعبے ہیں، ایک ہے ایمانیات، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے اخلاقیات، چوتھا ہے معاملات اور 5واں ہے معاشرت۔ ان ساری چیزوں کے اور اس کے احکام سورہ بقرہ میں بیان کر دیے گئے، تو ایمان والوں کا تقاضا کیا ہے؟ سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں بندوں کو دعا؟ کہ تم کو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے ان احکام پر عمل کرنے میں آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کیا کر دیں؟ ہمیں معاف کر دیں۔ وإلیک المصیر، اس لیے کہ لوٹ کر تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، آپ ہی ہماری جو ہے زندگی کا حساب لیں گے کہ کتنا ہم نے عمل کیا اور کتنا چھوڑا۔ اسی لیے عمل کرنے کے اندر آدمی سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، عمل کرنے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اللہ نے ہم کو یہ دعا بھی سکھا دی، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب اس کے اندر اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے، عمل کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ ہمیں معاف کر دینا۔ اور آخری آیت کے اندر تو کتنے بہت اچھے الفاظ اور کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو سکھائی ہے دعاؤں کے طور پر۔ ایک اصول بیان کر دیا سب سے پہلے تو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ یہاں پر علماء نے ایک اصول جو ہے اس آیت کے ٹکڑے کے تحت میں بیان کیا ہے
کہ شریعت کا کوئی بھی ایسا حکم کہ جو آدمی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، نابالغ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، بے ہوش ہے، سویا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو زبردستی اس کام کے اوپر، ناجائز کام کے اوپر کھڑا کرتا ہے اور اس کو کرواتا ہے، تو شریعت کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا، ذمہ دار نہیں بناتا کہ کرنا ہی پڑے گا۔ جتنا ہماری طاقت کے اندر ہے اتنا ہم کو کرنا ہے۔ بلکہ علماء نے آگے چل کر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو آدمی نہیں کر سکتا، جو ایمان والا اس کو نہیں کر سکتا۔ ہر حکم آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ ہم کسی کو جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر احکام کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی لیے جو ہے روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھول سے کھا لیا تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ بھول ہو گئی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ ثواب بھی اسی کے لیے جو اس نے کیا ہے، اور گناہ بھی اسی کا جو اس نے کیا ہے۔ کوئی اس کے اوپر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، اسی کا ثواب ملے گا جو تم نے نیک عمل کیا ہے، اسی کا جو ہے گناہ لکھا جائے گا جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چند دعائیں سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم کسی چیز کو بھول جائیں، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ فرمائی۔ اسی لیے جو ہے روزے کی حالت میں بھول سے کھانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بھول سے کھانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کرنا تو یہ تو آدمی کا اپنا عمل دخل ہے، اپنا ارادہ داخل کر کے وہ کر رہا ہے، بھول سے نہیں کر رہا، غلطی سے نہیں کر رہا ہے۔ تو لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ دوسری کیا دعا سکھائی؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا سخت بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا۔ ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر کیا ڈالا تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان اگر کوئی گناہ واقع ہو جاتا تھا تو ان کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ کیا کر دیں؟ قتل۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر اس کا اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے، پھر بھی ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب واپس لوٹ کر آئے موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ پتہ چلا تو اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کیا مقرر کی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کو وہ لوگ جو ہے قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا ہے۔ یعنی جو اللہ کے فرما بردار رہے وہ ان کو قتل کر دیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ناپاکی اس پر لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کو صاف کرنا نہیں ہے بلکہ اس کپڑے کو یا تو کاٹ دینا ہے یا جلا دینا ہے۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ باری تعالیٰ آپ ہم پر جو ہے ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا، اور اللہ نے ہم سے وہ ساری چیزیں ہٹا دی پائی۔ ہماری توبہ گناہوں کے اوپر قتل نہیں ہے بلکہ اللہ سے معافی ہے۔ کپڑا ناپاک ہو جانے پر کاٹنا اور جلانا نہیں ہے بلکہ دھونا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہوئی ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے احکام نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بھی انہی اعمال کی طرف اشارہ ہے جو پہلی امتوں کی طرف اللہ نے اعمال ڈالے ہیں۔ اور اخیر میں اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی کہ یہ مانگو واعف عنا، اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما، وانت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ درگزر نہیں کریں گے، آپ اگر رحم کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ کارساز کہتے ہیں ہر کام بنانے والے کو، ہر کام بنانے والے کو، چاہے وہ کام چھوٹا ہو چاہے وہ کام بڑا ہو۔ اسی لیے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، آدمی یہ نہ دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس کو کر لوں گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پہلے اللہ کی ذات کو حوالہ کریں کہ اللہ میرے میں طاقت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، چاہے وہ کام دنیا کا ہو چاہے وہ کام دین کا ہو۔ اے اللہ میری طاقت نہیں ہے، میرے بس کی چیز نہیں ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی میرے کام میں مدد کرنے والا ہے۔ انت مولانا۔ پھر آخری دعا کیا سکھائی؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری جو دعا کا ٹکڑا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، اس مدد کی ضرورت آج بہت زیادہ ہے۔ کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، نااہلوں کی طرف سے جو مسلمانوں کو جکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر ہم روزانہ دعاؤں کے اندر لیں گے، اور کتنی بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اسی لیے کہا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیے، رات کو سوتے وقت روزانہ جو ہے ان دو آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریے۔ کیسی کیسی چیزیں ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھائی ہے اپنے سے مانگنے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے عافیت کے ساتھ جو ہے تفسیر کے اندر پوری ہوئی۔ آج 20 شعبان المعظم 8 فروری 2026 کے موقع پر اللہ رب العزت جتنے بھی احکام سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ساری چیزیں جس سے بچنے کے بارے میں کہا گیا اس سے بچنے کی بھی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے میں انجانے میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہے، اے مولا کریم تو معاف فرما دے، اے مولا کریم تو معاف فرما دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے تو معاف فرما دے، اے مولا کریم، اے مولا کریم اس سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما۔ اے مولا کریم قرآن کریم کے اندر اور خاص طور پر سورہ بقرہ میں جن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جن چیزوں سے بچنے کے بارے میں کہا گیا ہے، جو گناہ کی چیزیں بیان کی گئی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم یہ تفسیر کا کرنا، یہ کہنا، یہ سننا، یہ بیٹھنا، اے اللہ یہ سارے اعمال اے مولا کریم تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ قرآن سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے، اے مولا کریم قرآن سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے،
اس سے اے اللہ خصوصی لگاؤ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے احکام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے لگا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مولا کریم ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، تو اپنے شان عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا رب صل وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔